اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ جناب سردار حیدر علی صاحب، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام اسرار رمضان میں مجھے اس ہستی کی شان بیان کرنے کا شرف بخشا جن کے بارے میں سرکار رسول خدا فرما گئے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو امام حسن کا ظہور 15 رمضان المبارک کو ہوا۔ یقین کیجئے کہ یہ دن بہت مبارک دن ہے، خاص طور پہ سرکار محمد مصطفیٰ کے لیے خوشیوں کا دن ہے، سرکار مولا علی مرتضیٰ کے لیے خوشیوں کا دن ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ تو سرکار جب ظہور ہوا ہے مولا حسن کا تو نام رکھنے کی باری آئی تو کسی نے کہا کوئی نام رکھو، کسی نے کہا حمزہ رکھو، کسی نے کہا کچھ رکھو، لیکن اتنے میں جبریل امین سفید رومال میں لپٹا ہوا ایک خط لے کے آئے اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ جب اس خط کو کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ اس شہزادے کا نام حسن رکھا جائے۔ تو میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ کائنات کے حسن کو حسن کہتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے کہ حسن میری جان کا ٹکڑا ہے، حسن میرا جان ہے۔ مولا حسین کے بارے میں فرماتے تھے حسین میری جان ہے، میری کل کی کل امید ہے۔ خدا کی قسم، سجدے میں آئے تو سجدے کو طول دے دیا، پشت پہ آئے تو پشت پہ سوار ہو کے سواری بن گئے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ ایک مرتبہ رسول خدا دونوں شہزادوں کو کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور چومتے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی اس کا منہ چومتے ہیں، کبھی اس کا منہ چومتے ہیں۔ اور پھر ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسن کو اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، پیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو میں نے فخر سے کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مولا حسن کو اٹھائے ہوئے ہیں، یقیناً حسن کو سواری کتنی اچھی ملی ہے۔ تو سرکار نے فوراً کہا، اپنے صحابی کو مخاطب کر کے کہا، ارے یہ کیوں نہیں کہتا کہ سوار کتنا اچھا ہے، جیسی سواری ہے سوار اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کو طول دے دیتے، بلکہ پوری کی پوری نماز کے بارے میں ہے کہ ایک دن مولا حسن پشت پہ سوار ہو گئے تو سرکار نے پوری کی پوری نماز، یعنی قیام میں ہے حسن پشت پہ ہیں، رکوع میں ہے مولا حسن پشت پہ ہیں، سجدے میں ہے مولا حسن پشت پہ ہیں، حتیٰ یغفر الصلاتی، یہاں تک کہ سرکار نے نماز تمام کر دی۔ سرکار، اور جہاں تک مولا حسن کی فضیلتوں کا تعلق ہے، بچپن میں ہی لوح محفوظ کا ملاحظہ کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے۔ ایک دن آ کے اپنی والدہ کو نانا پر نازل ہونے والی وحی سنایا کرتے تھے۔ تو ایک دن جناب علی مرتضیٰ نے کہا، سیدہ آج میں چاہتا ہوں کہ مولا حسن، کہ میرا بیٹا حسن جو وحی کی ترجمانی کرتا ہے، آج میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی کہیں اوٹ میں بیٹھ گئے تو مولا حسن نے حسب سابق آ کے اپنے وحی سنانا شروع کی، لیکن زبان میں اب وہ روانی نہیں تھی، وہ لکنت نہیں تھی۔ تو کہنے لگے، اماں لگتا ہے آج مجھے کوئی بڑا مجھے سن رہا ہے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ مولا علی سامنے آ گئے اور فوراً حسن کو اٹھایا، مولا حسن علیہ السلام کو اٹھا کے گلے سے لگایا، ماتھا چوما، پیشانی چومی، پیار کیا اور کہا کہ یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، میں اس سے زیادہ کیا شان بیان کروں کہ یہ وہ شہزادہ ہے جو وحی کی ترجمانی کرتا تھا، جو بچپن میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا تھا، جو بچپن میں پشت رسول پہ سوار ہو جاتا تھا، جو بچپن میں رسول کی زبان چوستا تھا۔ تو جن کے بارے میں رسول کہیں یہ مجھے ان سے پیار ہے، مجھے ان سے دوستی ہے، مجھے ان سے عقیدت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، میری کائنات کا کل سرمایہ یہی ہے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس سے بڑھ کر میں اور کیا فضیلت بیان کروں کہ جب سرکار
مولا حسن علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوا تو ظہور ہوتے ہی اتنے طیب و طاہر ہستیاں ہیں کہ جب ویسے ہی ظہور ہوا اس کے کچھ دیر بعد جناب سیدہ مصلی پہ تھیں، تو معلوم ہوا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی آمد کے بعد ان کی ماں پر بھی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اتنے طیب و طاہر ہستیوں کے بارے میں کیا بیان کر سکتے ہیں۔ سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج تک کائنات میں وہ کوزہ ہی پیدا نہیں ہوا جس میں یہ سمندر بند ہو جائے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا ہیں جو چلتے ہیں، جو ملتے ہیں، جو ساتھ چلتے ہیں، یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، ان سے لؤلؤ والمرجان نکلتے ہیں۔ تو جناب سیدہ اور مولا علی کو کہا گیا کہ یہ دو دریا ہیں جو سمندر ہیں، اور ان سے مولا حسن اور حسین کو کہا گیا کہ یہ لؤلؤ والمرجان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ